بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طواف۔ سامعین گرامی، بیت اللہ شریف کے ارد گرد ثواب کی نیت سے 7 دفعہ چکر لگانے اور پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کو طواف کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، طواف اپنے احکام کے اعتبار سے نماز کی قسم کی عبادت ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ طواف صرف بیت اللہ کے گرد ہوتا ہے اور اس کے دوران میں بات چیت بھی کی جا سکتی ہے، جبکہ نماز تمام مساجد بلکہ زمین کے ہر پاک حصے میں پڑھی جا سکتی ہے اور اس میں بات چیت کی ممانعت ہے۔ سامعین گرامی، تاہم یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دوران طواف جو بھی باتیں کہی جائیں وہ اچھی ہوں۔ طواف کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1، طواف قدوم۔ میقات سے احرام باندھ کر مکہ پہنچنے پر سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، نمبر 2، طواف افاضہ۔ 10 ذو الحجہ عید الاضحیٰ کے دن کیے جانے والے طواف کو طواف افاضہ کہتے ہیں۔ اسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ یہ حج کا رکن ہے، جو کوئی اسے چھوڑ دے اس کا حج نہیں ہوتا۔ نمبر 3، طواف وداع۔ اعمال حج ادا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے پہلے جو آخری طواف کیا جاتا ہے اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ یہ مناسک حج کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جو کوئی اسے ترک کر بیٹھے اسے ایک جانور کی قربانی بطور کفارہ دینی پڑتی ہے اور پھر حج پورا ہوتا ہے۔ نمبر 4، طواف تطوع۔ نفلی طواف۔ یہ نفلی عبادت کا ایک کام ہے جو مکہ میں قیام کے دوران میں کسی وقت بھی سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ طواف کرنے سے پہلے ایک مسلمان کو چاہیے کہ تمام چھوٹی بڑی نجاستوں کو دور کرے اور باوضو ہو جائے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اس کی نیت بھی کرنی چاہیے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے یا ہاتھ کا اشارہ کرنے سے ہوتی ہے۔ اگر حجر اسود کو بوسہ دینا یا چھونا ممکن نہ ہو تو اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر دینا کافی ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے یا چھونے کے لیے دکم پیل کرنا قطعاً درست نہیں۔ اس سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ طواف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی دائیں طرف چلے اور بیت اللہ کو بائیں طرف کرے۔ ایک طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے اور ایک چکر حجر اسود سے چل کر دوبارہ حجر اسود تک پہنچنے پر پورا ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، طواف کے 7 چکر حتیم کے باہر سے لگائے۔ حتیم بیت اللہ کا وہ شمالی حصہ ہے جسے ایام جاہلیت میں حلال رقم کی قلت کے باعث اہل مکہ باقی عمارت میں شامل نہ کر سکے تھے۔ اس حصے کے ارد گرد آدھے دائرے کی شکل میں ایک چھوٹی سی دیوار کھینچ دی گئی ہے تاکہ لوگ اس کے باہر سے طواف کریں۔ کیونکہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اسے حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں۔ حتیم سے آگے بڑھیں تو بیت اللہ کا حجر اسود والے کونے سے پہلا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے۔ طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی سے گزرتے ہوئے اسے ہاتھ لگانا مسنون ہے۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے رکن یمانی کو چھونا مشکل ہو تو اس کے بغیر بھی طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ طواف مکمل ہو جانے کے بعد اگر ممکن ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے
ورنہ یہ 2 رکعتیں مسجد حرام کے اندر کسی بھی جگہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الاخلاص پڑھنا افضل ہے۔ طواف کی 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد خوب سیر ہو کر آب زمزم پینا اور سر پر ڈالنا مسنون ہے۔